انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا اور التجا ہے۔ اللہ تعالی مکمل طور پر قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ایک موضوع ایک بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے متعلق ہے۔ اسی کے اندر قوم کے ساتھ مکالمہ، والد کے ساتھ مکالمہ، بادشاہ وقت کے ساتھ مکالمہ، یہ تمام کے تمام امتحانات میں کامیابیاں، جو بھی بات ہوتی تھی اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام جتنی بھی زیادہ مشکلات آئی ساری کی ساری میں کامیاب ہوتے گئے۔ آج جو چیز بیان کی جائے گی، بادشاہ وقت اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی غرض کیا تھی اور یہ فیصلہ انہوں نے کس بنا پر کیا تھا، اسی چیز کو اس مختصر سی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اب اس چیز کا سورۃ الانبیاء میں اللہ نے پورے رکوع میں ایک موضوع ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے اندر ابتداء قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اسی کا ایک اور حصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ البتہ تاکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکمت اور دانائی بھی عطا کی۔ فرمایا من قبل، اس قرآن کے اترنے سے پہلے، تورات کے اترنے سے پہلے، زبور و انجیل کے اترنے سے پہلے، یہ ساری قوم و وراثت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ سارے امتحانوں میں کامیاب ہونے والے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اب ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے جو بتوں کی عبادت میں مشغول تھی، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ کیسی
مورتیاں اور صورتیں ہیں جن کے سامنے تم عاجزی کے ساری کرتے ہو، جن کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ہوتے ہو، جن کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، ان مورتیوں اور صورتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی قوم کا جواب کیا ہے؟ وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ۔ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کری ہے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پہ پایا تھا۔ ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کیا کرتے تھے، ہم بھی باپ دادا کو دیکھا نہیں، اسی کام میں بدل ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے ہیں، پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انہی کے لیے منت منوتی کرتے ہیں، انہی کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا کام ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر تم بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، اگر تم اللہ کے علاوہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، تو یاد رکھو تم بھی تمہارے آباء و اجداد بھی سارے کلی گمراہی والے تھے۔ اگر اللہ کے علاوہ کی عبادت کر رہے ہو تو یاد رکھو ہدایت میں نہیں ہو، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ان کی عبادت کرنے والا وہ گمراہ ہے۔ اب قوم کو پتہ چلا کہ ہمارے قوم کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ ہو، تو آگے سے قوم کے دل میں تردد پیدا ہوا، تردد کا شکار ہوئے، کہنے لگے اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ، واقعی تو سچی بات لے کے آیا ہے، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی گمراہ اور ہم بھی گمراہ؟ تو کیسے بات کر رہا ہے؟ واقعی اپنی بات میں سچا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو وجود دیا ہے، وہ ذات جس نے زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہ ذات جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، حقیقت میں رب کوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر میں گواہی دیتا ہوں کہ رب حقیقتاً کوئی ہے۔ اب گواہی پیش کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب دیکھا کہ قوم بتوں کی عبادت میں بدل، اندر سے تکلیف تو اس بات کی بڑی تھی کہ مجھے اللہ کی نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں اس طرح کی عبادت اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، تم ان کے سامنے کر رہے ہو۔ افسوس ہو رہا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اللہ کی قسم ہے جن کے سامنے تم جھکتے ہو، عبادت کرتے ہو، ان کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا، میں ان کے خلاف کوئی ضرور کام کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ اب چلتے چلتے وقت آ گیا
کہ قوم کے اندر ایک دن منانے کا ہوتا تھا پورے سال میں، ایک دن میلہ لگا کرتا تھا۔ اس میلے کے اندر ساری قوم جاتی، ساری قوم تیاری کر کے چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتنی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب حقیقتاً بیمار تو نہیں تھے، تو پھر بیماری کے بارے میں بات کیوں کی؟ مفسرین فرماتے ہیں جسمانی بیماری کوئی نہیں تھی، روحانی طور پر بیمار تھے۔ ان کے دل میں اس بات کی تکلیف تھی کہ میں قوم کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تو قوم اللہ کے خلاف کیوں جاتی ہے؟ یہ دکھ تھا ان کے دل کے اندر۔ اسی درد کو لے کر کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ قوم چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا بلاڑا لیا، بڑا اور جو ان کا بتخانہ تھا اس میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا۔ جتنے بت رکھے ہوئے تھے، کسی کا بالو کا تھا، کسی کا نال، کسی کا کان، کسی کا کیا، کسی کا کیسا، کاٹ کر جو سب سے بڑا بت اس خاندان اس جگہ پر رکھا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ وہ بلاڑا لٹکا گیا۔ اب لٹکا کر چلے گئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، کر دیا سارے بت خانے کو کباڑ خانہ، سارے معبود کباڑ کے اندر تبدیل ہو گئے۔ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر جو ان میں بڑا تھا اس کو کچھ نہیں کہا، چھوڑ دیا۔ کہا اس غرض سے لَعَلَّكُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ قوم واپس آئے اور اس بڑے بت سے پوچھے کہ یہ معاملہ کیا ہوا، یا ہو سکتا ہے قوم واپس آئے اپنے باطل معبودوں کو دیکھے کہ حالات تو خراب ہو چکے ہیں تو قوم اللہ کی طرف رغبت کرنے لگ جائے۔ فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، جب ساری کی ساری قوم واپس آ گئی، اپنے معبودوں کے سامنے گئی تو سارے کے سارے معبود ٹوٹ کا شکار ہیں، اور جو سب سے بڑا معبود ہے وہ صحیح سلامت ہے، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ قوم بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا؟ اب قوم عقل سے بھی فارغ۔ ایک آدمی ہو، اس کی کوئی پریشانی ہو تو وہ اللہ کے سامنے جھکے، جو اللہ پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے کسی کا زور تو نہیں چل سکتا، اللہ طاقتور ذات ہے۔ تو وہ کون سے معبود تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑے کے ساتھ تہس نہس کر کے رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر تراش کر کے کہتے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں؟ عجیب سی بات تھی۔ اسی طرح معبودوں میں اب بات رہ جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا کھجور کے ساتھ۔ کھجوریں ہوتی ہیں نا، ان کو آپس میں جوڑ کر کے ایک شکل بنائی کھجوروں کی، معبود بنا لیا۔ اب میں سفر پہ نکلا تو میں نے اس معبود کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سفر پہ چلتے چلتے میرے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ جب کھانے کا سامان ختم ہوا تو میں نے اس معبود کو نکال کر کہا کہ میرے معبود جی کچھ کرو کہ کھانے کا کچھ نہیں۔ جب کچھ نہیں ملا تو میں نے انہی کھجوروں کو توڑا جو میں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اسی کو توڑ کر میں نے کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے اللہ نے سمجھ عطا کر دی
کہ جو مشکل وقت میں کام ہی نہ آ سکے وہ معبود کیسا ہو سکتا ہے؟ جو خود میں اپنے ہاتھوں سے جوڑ جوڑ کر بنا کے لایا اور اسی کو میں خود ہی کھا گیا، وہ میری ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ تو اس طرح اللہ نے مجھے ہدایت سے نواز دیا۔ تو فرمایا کہ قوم واپس آئی اور اللہ کر کہتی ہے کہ یہ کس نے کر دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ بڑا ہی کوئی ظالم آدمی ہے۔ جب سارے دنیا میں گوڑیاں بات چلی، کہنے لگے سمعنا فتى يذكركم يقال له إبراہیم، ایک ہی آدمی ہے، ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں ہر وقت غلط باتیں کرتا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قالوا کہنے لگے فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، لے آؤ اس کو ان سب لوگوں کے سامنے حاضر کرو بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اس سے سوال کرے گا، ساری کی ساری قوم دیکھے گی، سب کے سامنے سوال کیے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا، کہنے لگے ان سے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، او ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تو نے کیا ہے؟ قال ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ بل فعلہ، کرنے والے نے کر دیا ہے، جس نے بھی کام کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، فاسألوہم، اس سے سوال کرو کیونکہ یہ صحیح سلامت ہے، اس کے کندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہوا ہے، اسی سے سوال کرو، ہو سکتا ہے اس نے جنم میں آ کر کہ میرے سامنے جو نذرانے آتے ہیں وہ چھوٹوں کے سامنے کیوں آتے ہیں، جو میں ضرورتیں پوری کرتا ہوں وہ چھوٹوں سے کیوں مانگی جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ کام کیا ہو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے، پوچھو نا تمہارے معبود ہیں، تمہارے معبودوں کو نقصان ہوا تو پوچھو ان سے یہ کام کس نے کیا۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، جب ابراہیم علیہ السلام کا جواب ملا کہ معبودوں سے پوچھو، اندر ہی اندر سے پریشان ہونے لگ گئے، نادم ہو گئے، ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور کہنے لگے اب ہم کیسے اپنے معبودوں سے سوال کر سکتے ہیں، شرمندہ ہونے لگے اور کہنے لگے بے شک ہم بھی ظلم کرنے والے نا انصاف ہیں۔ فرمایا ثم نكسوا على رؤوسهم، پھر شرمندگی کے ساتھ اپنا سر بھی نیچے جھکا لیا، سر نیچے جھکانے کے بعد کہتے کیا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، او ابراہیم تو جانتا ہے بات کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہے نہ تمہارے نقصان کو دور کرنے کے مالک ہے، جو خود بول ہی نہیں سکتے، جو خود سن ہی نہیں سکتے، تو تمہاری حاجتوں کو کیسے سنیں گے، تمہاری دعاؤں کو کیسے سنیں گے، تمہیں اپنی اس کمزوری کا کیسے بتائیں گے۔ فرمایا کہ وہ معبود کس کام کے، اور فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو،
اللہ کے علاوہ جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تم سے نقصان دور کر سکتے ہیں، ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ عبادت اس کی کرنی چاہیے جو ہر قسم کا نقصان دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ہر قسم کا فائدہ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور میرا رب تو وہ شان رکھتا ہے، دنیا میں کتنی قومیں آباد ہیں، اگر ان قوموں کو چھوڑو صرف مسلم آدمی لیے جائیں، تقریباً 2 ارب کے قریب اگر مسلمان ہیں تو ایک ہی وطن میں اب یہاں پر جمعے کی نماز ہے، پوری دنیا میں جمعے کی نماز ہے۔ کسی جگہ پر وقت بعد میں ہوگا، کسی جگہ پر پہلے گزر گیا ہوگا، اب یہ جو وقت ہے جس علاقے میں برابر ہے، سارے مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے کہ نہیں؟ کوئی کس زبان میں مانگے گا، کوئی کس زبان میں مانگے گا۔ میرا رب وہ ہے جو ہر ایک کی بولی کو ہر وقت میں ہر جگہ پر سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اسی کے مطابق جواب بھی دیتا ہے۔ یہ تو اس رب کی شان ہے۔ انسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ 2 آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگ جائیں تو وہ کہے گا ایک آدمی خاموش ہو، پہلے ایک گفتگو کرے پھر دوسرا کرے تو بات سمجھ آئے گی۔ میرا رب تو اگر ساری کائنات کی 18,000 مخلوقات ایک ہی وقت میں رب کو پکارے تو میرا ملک کی سنتا ہے، اور ایک ہی سنتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ فرمایا کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں؟ فرمایا اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، دھول ہے تمہارے اوپر ہے مشرکین، تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی دھول ہے۔ افلا تعقلون، آگے تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ جب قوم سے کوئی جواب نہ بنا، بادشاہ سے کوئی جواب نہ بنا، اور جس آدمی کے پاس گفتگو میں دلیل کا جواب نہ ہو تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ گفتگو میں صحیح مثبت گفتگو دلائل سے کی جائے، ایک دلیل ہو اس کا جواب، دوسری دلیل اس کا جواب، تو بات اچھی لگتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے ان کو کمزور کر دیا تو کہتے کیا ہے؟ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ جلا دو ابراہیم کو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم یہ کام کرنا چاہتے ہو۔ کوئی جواب نہ پڑا تو کہتے ہیں حَرِّقُوهُ، جلا دو ابراہیم کو، وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اب جلا دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مخلوق کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ کسی دوسری مخلوق کو آگ کا عذاب دے، اور آگ کا عذاب خالصتاً اللہ ہی دے گا جو مشرک اور کافر کو دیا جائے گا۔ مخلوق میں کوئی دوسری مخلوق کسی کو جلا نہیں سکتی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ پھر اس بات کو فیصلہ ہو گیا اور ساری قوم کے لوگ، پہلے ایک گڑھا بنایا گیا، اس میں لکڑیاں جمع کی گئی، 1 مہینے تک اس آگ کا ایندھن جمع کیا گیا، 1 مہینے تک۔ جب بادشاہ وقت بھی ساتھ ہو، اس کی رعایا بھی ساتھ ہو، پوری قوم متفق ہو، اور 1 مہینے میں کتنی لکڑیاں جمع ہوں گی خدا اندازہ لگائے۔ اور پھر یہاں تک اس کو اتنا ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں منت مانگتی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں میں جمع کر کے لے جاؤں، یعنی اس کو ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ لکڑیاں جمع کی گئی 1 مہینہ، پھر آگ کو بڑھایا گیا اور کوئی پرندہ فضا میں اس آگ سے نہیں گزر سکتا تھا، خود بھی وہ قریب نہیں آ سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو
منجنیق مشین کے اندر بٹھایا گیا اور آپ کا لباس اتار دیا گیا۔ جب آپ کا لباس اتار دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یقصا یوم القیامت ابراہیم، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت کا لباس ملے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا کہ میری خاطر، اللہ کی خاطر ان کا لباس اتارا گیا، تو یہ ان کی شان ہوگی کہ کل قیامت کے سب سے پہلے ان کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ بہرحال ان کو پھر آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے، فرشتہ نے اللہ سے اجازت طلب کی، اللہ نے اجازت دے دی، جاؤ میرے خلیل سے پوچھ لو جو وہ کہتا ہے، حکم میں نہیں دیتا ہوں۔ آگ کا فرشتہ آیا، بارش والا فرشتہ آیا کہ ہم اگر آگ کو بجھا دیں، پانی کا ساتھ دیں، ہوا چلا دیں، آگ کو اڑا دیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، فرشتے درمیان میں سے ہٹ جائے۔ وہاں پر بھی یہ کہہ دیا آگ میں ڈال دیا گیا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد روایتیں مختلف ہیں، 3 دن کی روایت بھی آتی ہے، 50 دن کی بھی آتی ہے، مشہور روایت 40 دن کی ہے۔ 40 دن اور رات آپ آگ میں رہے، رات اور دن 40 آگ میں رہے، اور آگ کے شعلے بلند ہوتے رہے۔ قوم تماشے پہ کھڑی رہی کہ جل کر خاک ہو گئے ہوں گے۔ اللہ نے 40 دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت قائم نکال دیا، صحیح سلامت قائم نکال دیا۔ پوری قوم شکست فاش آ گئی، اور قوم وہاں پر پھر دیکھا کہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے خاندان والوں کو لے کر اس علاقے کو چھوڑ دو، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ہجرت کا جو پہلو، وہاں ہجرت میں کیا مشکل پیش آئی، فائدہ کیا ہوا، یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ ولی توفیق نصیب فرمائے۔